آج جمعۃ المبارک کے دن آپ نے یہ مبارک وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ نہیں، یہ ایک تیز بہادر وظیفہ ہے، یہ بہت کامل وظیفہ ہے۔ آج تک جس نے بھی اس کو پڑھا کامیابیوں سے ہمکنار ہوا۔ اللہ والو، یہ بہت ہی زیادہ مجرب وظیفہ ہے۔ آج کے دن اس عمل کو بالکل بھی آپ نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ دوستو، جمعۃ المبارک کا یہ وظیفہ ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو میرے رب نے چاہا تو شام تک کروڑوں بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ دن بڑی برکت والا اور قبولیت والا ہے، اس کو ہرگز بھی آپ نے لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آج آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ آج کا یہ وظیفہ جیسے ہی آپ کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی رب کعبہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ والو، دعا ضرور کیا کریں، دعا مومن کا ایک ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا مومن کا ہتھیار دیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہر وقت مانگتے رہا کرے۔ آپ کی ہر چیز میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ وظائف پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، لیکن دعا نہیں کرتے۔ دعا لازمی کیا کریں، رب سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے اپنی حاجات کو طلب کیا کریں۔ رب سنتا ہے، رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو، میں اپنے بندوں کی سنتا ہوں، میں ان کو دیتا ہوں، اور رب کو مانگنا پسند ہے، اس لیے دعا کو لازمی کیا کریں۔ اور آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب اور تیز بہادر ہے۔ آج جو بندہ اپنی سوئی ہوئی تقدیر کو جگانا چاہتا ہے، اب جو بندہ قرض دار ہے وہ پڑھ لے، جو مقروض ہے وہ پڑھ لے، قرض کی ادائیگی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ قرض ایسی جگہوں سے اترنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ جو بے گھر ہے، جو چاہتا ہے کہ میرا اپنا گھر، ذاتی گھر بن جائے، رب سب الاسباب ہے، رب اپنی دینے پر آتا ہے تو رب قسمتیں بدل دیتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ گھر، گاڑی، ہر چیز، جو بھی جس کی جو بھی حاجت ہے انشاءاللہ تعالی آج کا یہ عمل کرتے ساتھ ہی رب نے چاہا تو تمام تر حاجات پوری ہو جائیں گی۔ دوستو، آج جمعۃ المبارک کا دن، اور جو بندہ بھی کی جمعۃ المبارک کے دن آج یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک انشاءاللہ پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انشاءاللہ پڑھ لے گا۔ اللہ والو، آج جو لوگ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں وہ جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے، بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مہینہ ہی فضیلت والا اور برکت والا ہے، ہر دن ہی فضیلت والا اور برکت والا ہے۔ جو ہمیں دن مل رہا ہے، ہر نئی صبح ہمیں میسر ہوتی ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن ہماری زندگی میں شامل کیا۔ اسی لیے ہم آپ کو بارہا کہتے ہیں کہ اللہ والو، موقع ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا ہے، آج یہ دن، یہ وقت، یہ لمحے سے آپ نے فائدہ اٹھا لینا ہے، تاکہ یہ وقت یہ دوبارہ نہیں آتا، نہ یہ دن دوبارہ آتا ہے۔ اسی لیے جو وقت مل رہا ہے، جو دن مل رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جو وظائف آپ کو بتائے جا رہے ہیں آپ نے ان کو ان کی تعداد اور ترتیب کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ فرشتے آسمان سے رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور رجسٹر لے کر آتے ہیں، اور یہ سونے کے رجسٹر ہوتے ہیں، چاندی کے قلم ہوتے ہیں۔ جو پہلے مسجد آتا ہے اس کو پہلے لکھا جاتا ہے، اور جو بعد میں آتا ہے اس کو بعد میں لکھا جاتا ہے۔ جو پہلے آتا ہے مسجد، اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کو گائے۔ اسی طریقے سے ترتیب چلتی ہے، جو بعد میں آخر میں آتا جاتا ہے اسی طریقے سے ثواب بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے۔ بکری، پھر مینڈا، پھر اسی طرح مرغی، اور اسی طریقے سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو لوگ بھی جمعۃ المبارک کے دن نماز پڑھنے چلے جائیں تو کم سے کم سب سے پہلے جانے کی کوشش کریں۔ خواتین گھر میں اہتمام کریں اور ظہر کی نماز پڑھیں، لیکن غسل کرنا ہر مرد اور عورت پر لازمی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت یعنی کہ واجب کے حد تک یہ کہیں تو ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک نے 12 جمعۃ المبارک کے دن خوشبو بھی لگائی، آپ نے غسل بھی فرمایا، ناخن بھی تراشے۔ تو اللہ والو، ہم لوگ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والوں میں سے اللہ پاک ہمارا شمار کرے، اور سنت کے حوالے سے ان چند احادیثوں کو ہم لوگ غور کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کا ایک بہترین فیصلہ کریں۔ اللہ پاک آپ کو اس کی برکات نصیب فرمائے گا۔ اللہ والو، آج جمعے کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اپنے معاملات کو بہتر سے بہترین کرنے کا وقت ہے، اور یہ ایسا مشکل کشا عمل آپ کے حوالے کر رہے ہیں جن لوگوں کو شکایات ہیں کہ ان کے گھر میں ہر وقت فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، جن کے کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، جن کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن
یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ رب کعبہ نے چاہا تو آپ کی تمام تر مشکلات انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ ہر کر کی ضرورت ہے، رزق میں برکت کے لیے یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ بس آپ لوگوں نے پورے دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، کامل یقین، سچے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو وظیفے کی صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے اور کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو، تاکہ وظیفہ ضائع نہ ہو سکے۔ اگر آپ بھگا کر سکپ کر کے دیکھیں گے تو ویڈیو کا کوئی حصہ، کوئی پارٹ آپ سے چھوٹ گیا، تو عمل کا کوئی حصہ آپ سے چھوٹ گیا تو آپ کو ہی خسارہ ہو جائے گا۔ لہٰذا آج آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کو سمجھ کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ رب کعبہ نے چاہا تو اس عمل سے آپ لوگ انشاءاللہ بہترین فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ کے معاملات میں رب کے حکم سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی، آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ دن نصیب اور تقدیر لکھنے کا وقت ہے۔ اللہ والو آج رب کو راضی کر لو، استغفار کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود پاک کثرت سے کرو۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی نمازی جمعہ کی اذان سن کر مسجد کی طرف چلتا ہے، اللہ ہر قدم پر 10 نیکیاں کا ثواب لکھتا ہے، 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے اور 10 آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اللہ والو جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس عمل کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کا نصیب کھل جائے، آپ کی ہر حاجت رب کعبہ اپنی رحمتوں سے پوری کر دے، جو ساری عمر نہیں مل سکا وہ آج مل جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ صرف اس عمل کو آپ نے 10 بار ہی تو پڑھنا ہے، کتنا کو وقت لگ جائے گا؟ اب وہ بد نصیب ہے بندہ جو کہتا ہے کہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اس کی غریبی کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ آج وہ اس وظیفے کو پڑھے، کامل یقین کے ساتھ پڑھے، جن کے وظیفوں سے ایمان اٹھ چکا ہے، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو پریشانیوں میں اتنے گر چکے ہیں، بن گلی میں جا چکے ہیں۔ اللہ والو قرآن ہر حال میں آپ کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے، آپ کی پریشانی کا واحد حل ہے، آپ کے معاملات میں آسانی کا یہی وسیلہ بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے اوپر قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کے درمیان اپنے قرآن پاک اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس حدیث میں تحریف کرتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن، اہل بیت اور اپنے صحابہ کرام چھوڑ کے جا رہا ہوں، حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں۔ حدیث کے الفاظ صرف یہی ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن میں بھی جائیں گے تو ہی قرآن میں بھی یہی گھر والوں کا ہی ذکر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی اس میں کوئی شان نہیں ہے، کوئی فرق پڑ جائے گا۔ صحابہ کرام بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہمارے سر کے تاج، حضرت عثمان غنی، عمر فاروق، مولا علی شیر خدا، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، اور یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص صحابہ کرام ہیں۔ اللہ والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اہل بیت کے صدقے رب کریم سے سوال کیا کریں، مانگا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ عطا ہوگا جو آپ کا گمان بھی نہیں جہاں آپ کا جائے گا۔ اللہ والو ہم سے قبر میں یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا، ہم جو تیاری کر رہے ہیں ہمیں اپنی نمازوں کی ہی جواب دہی کرنی ہے، جو زبان سے ہم الفاظ عطا کرتے ہیں ہمیں اپنی زبان کے ہم لوگ کس کس کا دل آزاری کریں گے، کن چیزوں کا ہم نے جواب دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اچھے اخلاق اچھی زندگی اور آخرت کی علامت ہے۔ جن کا اخلاق اچھا ہے، بعض لوگ ایک جملہ بولتے ہیں کہ مجھے غلط بات پسند نہیں، مجھے غلط بات برداشت نہیں، تو پھر برداشت ہی غلط بات ہی کرنی ہوتی ہے، صحیح بات برداشت کرنے والی نہیں ہوتی۔ اللہ والو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کا دن نصیب اور تقدیر آپ اپنے لکھوا لیں، پورے سال کے رزق کا انتظام کروا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آج یوں محسوس کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھ کر اپنی حاجات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی مشکلات کو پیش کریں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو بندہ مجھ پر روز جمعۃ المبارک کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، اور جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، یعنی کہ درود ابراہیمی کی بات ہو رہی ہے، درود ابراہیمی 200 مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے
200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے لازمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں گے ہم، وہ درود ابراہیمی پڑھیں گے جو اللہ رب العزت پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی اسی درود پاک میں آتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہی درود پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اسی درود پاک کی وہ فضیلت ہے کہ یہ درود پاک نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی جب بھی آپ نماز پڑھنے بیٹھیں گے سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کی حالت میں پہلے آیات پڑھتے ہیں۔ اتحیات کی بھی بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ اس پر بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گی کہ اتحیات پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے پڑھنے کی کیا فوائد ہے، کیونکہ یہ جو تسبیح اتحیات کی، یہ تسبیح معراج کے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کری، اللہ پاک نے تحفہ دیا اتحیات کا۔ اس کا انشاءاللہ ترجمے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، اس کے وظائف بھی بتاؤں گی اور اس کے فائدے بھی انشاءاللہ بتاؤں گی، کیونکہ یہ بہت ہی پیاری اور خاص تسبیح ہے، اس کا ترجمہ ہی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ لوگ ترجمہ سن لیں گے، آپ جھوم جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اتحیات کا ترجمہ اللہ رب العزت نے کیا کمال کے القابات سے نوازا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائے اور ان راستوں پر چلائے جن پر اللہ رب العزت نے انعامات فرمائے، ان راستوں سے بچائے جن راستوں پر اللہ رب العزت غضبناک ہوئے۔ اللہ والو ہمیشہ حلال لقمے کی تلاش میں ہی رہا کرے۔ بہت سارے لوگ شارٹ کٹ میں لگے رہتے ہیں کہ بس جلدی سے کامیاب ہو جائے، چاہے عمل کوئی بھی غلط صحیح کچھ کر کے بھی ہم کامیاب ہو جائیں، یا کوئی ہمیں سونا مل جائے یا ہمیں پیسے پڑے ہوئے مل جائے ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہر کوئی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی دن رات پہلے امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، لیکن محنت کرنے کو تیار نہیں، لگن کرنے کو تیار نہیں، ایمانداری سے کام کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ والو آج ہم لوگ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت فرمائی اور ایسے بہترین اصول اور ضابطے تجارت کے حوالے سے بتائے کہ یقین کریں کہ ان کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ایسے ہی نئی کفار ان کے خلاف بھی تھے اور ان کو صادق اور امین بھی کہتے تھے، ان کے نام کی قسمیں بھی کھاتے تھے کہ ان کے نام کے وعدے بھی کرتے تھے، اور اپنی قیمتی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھواتے تھے۔ دوستو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جو عمل آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت بہت خاص سورت ہے، اللہ کے غضب سے رحمتیں اور برکت سلامتی عطا فرماتی ہے۔ اس قرآن سورت کو پڑھنے والے پر فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور فرشتے اللہ کی غیبی مخلوق ہیں، اور جب فرشتے اللہ کے حکم سے غیبی مدد ساتھ آتے ہیں، آج کا دن اللہ کریم سے مانگنے کا دن ہے، آج اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج کا دن اپنی جھولیاں بھروانے کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ اپنے بد نصیب کا تالا کھلوا لیں، آج موقع ہے، آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس خاص عمل خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے، اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ اللہ والو اب آپ لوگوں نے عمل کس طرح سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی، تو اللہ والو لازمی دعا بھی کریے گا اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں۔ جتنا آپ لوگوں کو بتائیں گے، جتنا دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ایک ایک بات آپ لوگوں نے ذرا دھیان سے سمجھنی ہے۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں یا پھر جلد بازی کر جاتے ہیں، آپ لوگوں نے ان غلطیوں کو نہیں کرنا۔ اللہ والو جب آپ وظائف پڑھ رہے ہو تو کوشش کریں دائیں بائیں نہ دیکھیں، اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں، اور وظیفہ ہونے کے بعد ہی اپنی آنکھوں کو کھول دیں، یا پھر اگر آپ لوگ آخر میں کھولنا چاہتے ہیں تو آخر میں بھی کھول سکتے ہیں، نہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیں اور دل میں توبہ کریں، دل سے ندامت سے اللہ پاک کے آگے توبہ کریں۔ اللہ پاک کو دل سے ندامت اور توبہ پسند ہے، یہ نہیں کہ آپ نے رسمی لفظ میں استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں، ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے
ہے فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فائدہ حاصل کرنا ہے تو توجہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی دنیاوی انسان سے بات کرتے ہیں، کوئی ایسا بندہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کام کر دے گا، تو آپ اس کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ بڑے ہی متوجہ ہو کر بات کرتے ہیں. تو وہ تو رب ہے جو ہر چیز کا قادر ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے، مجھے اور آپ کو بنانے والا ہے، اس کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے. ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. جب آپ اس کی طرف ادب کے ساتھ متوجہ ہو کر نہیں بیٹھیں گے تو پھر اللہ والو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے وظائف قبول ہوں. تو اس لیے اللہ والو ادب سے بیٹھیں، ادب سے مانگیں، عاجزی سے بیٹھیں اور ادب کے ساتھ اللہ کے حضور متوجہ ہو کر بیٹھیں اور وظائف کو کریں، سچے دل کے ساتھ کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کا وظیفہ کامیاب ہوگا. اور جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے وظائف ہمیں فائدہ نہیں دیتے، تو اللہ والو کیا کبھی ایسا ممکن ہے کہ قرآن ہمیں فائدہ نہ دے، اللہ کے ناموں سے ہمیں فائدہ نہ ہو؟ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور بن مانگے بھی عطا کر دیتا ہے. اور ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ والو قرآن سے آپ کو فائدہ نہ ہو. اللہ والو ہمارے مانگنے میں، ہمارے پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن سے ہمیں ضرور فائدہ ہوتا ہے. اللہ والو جہاں تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے اچھے اور کامل وظائف ہی لے کر آئیں تاکہ آپ کو ان سے اچھے سے فائدہ ہو سکے. آپ کے پڑھنے میں، آپ کے مانگنے میں کہیں نہ کہیں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے. ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے کلام میں اور اللہ کے ناموں میں آپ کا فائدہ نہ ہو. تو کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتے ہیں. قرآن پاک اللہ والو آپ کو ضرور فائدہ دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا. تو لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم از کم 70 بار کرنا ہے. 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں. اب صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. اللہ والو ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو کاروبار میں ترقی چاہیے، کسی کو شادی کرنی ہے، کسی کا کسی اور مسئلے میں کسی کو نمبر چاہیے، کسی کو اچھے نمبروں سے پاس ہونا ہے، کسی کو اپنے مقدمے میں کامیابی چاہیے. غرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے. اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو آپ نے پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے. اللہ والو یہ وہ صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے. یا ربنا یا محمد. یا ربنا کے معنی ہے اے میرے رب، اور دوسرا نام یا محمد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے. تو اللہ والو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے. یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے. اللہ والو یا ربنا ایک بہت ہی سادہ سا اور بہت ہی پیارا سا کلمہ بھی ہے اور بابرکت نام بھی ہے جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا بہت ہی محبت بھرا اور آسانہ انداز ہے. یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کے، یعنی اے میرے رب. جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یعنی اے میرے پروردگار، اے ربنا. جب آپ لوگ اس قدر محبت کے ساتھ یا ربنا کو پکاریں گے اور ساتھ میں یا محمد کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیونکہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، پوری دنیا کا نظام جو چل رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی چل رہا ہے، ان کی محبت میں چل رہا ہے. جو رزق ہم کھاتے ہیں ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے ہمیں ملتا ہے. تو اللہ والو آج رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے. اللہ والو یا محمد رب کعبہ کو بہت ہی محبوب نام ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کتنے زیادہ بابرکت اور فضیلت والے نام ہے. جب آپ اس عمل کو کریں گے اور ساتھ میں آپ لوگوں نے صدقہ بھی ضرور کرنا ہے. آپ چاہیں تو چینی چاپ گندم کا صدقہ کر دیں، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور رزق میں برکت ہی برکت ہوگی. اللہ والو آپ کے معاملات میں آسانی ہو جائے گی، تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. تو اللہ والو آپ نے یا ربنا یا محمد کو، ان دونوں ناموں کو جو بہت ہی خاص نام اور بہت ہی بابرکت نام ہے، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے. یا ربنا کے ذریعے ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی کہ ہر چیز مانگنے سے پہلے ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، یا ربنا کہتے ہیں. عربی میں ہم یا ربنا کہتے ہیں، اردو میں اے میرے مالک و مولا، اے پاک پروردگار
پروردگار، اس طرح سے ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور یا محمد یہ رب کعبہ کے محبوب کا نام ہے جو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ والو یہ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو اس کے فیض و برکات بہت ہی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک بار ہو جائے گا، یا ربنا یا محمد ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے، صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے یا ربنا یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اپنے چینی یا پانی، آپ گندم یا کچھ بھی لے کر بیٹھے ہیں صدقہ کرنے کے لیے، آپ لوگوں نے اس پر دم بھی کر دینا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے اللہ کا جو دوسرے نمبر پر اللہ کے جس نام کو پکارنا ہے، یہ نام آپ نے پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا، بہت سارے وسائط میں پڑھا ہوگا، لیکن آج جو عمل میں آپ کو دینے جا رہی ہوں، آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، وظیفہ بہت ہی زیادہ برکت اور فضیلت والا ہے۔ اللہ والو یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ ہے کہ اگر اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو اللہ کے اس بابرکت نام سے، اللہ کی اس بابرکت صفت سے اللہ کو پکارنا ہے۔ یا لطیفو اللہ پاک کی بہت ہی بابرکت اور پاورفل صفت ہے، یہ اللہ پاک کا بہت ہی زیادہ بابرکت نام ہے۔ یا لطیفو کے نام سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ اللہ والو اس نام کی روحانیت، اثرات اور برکتیں اور فائدے نہایت ہی گہرے ہیں اور پر اثر ہے۔ اللہ والو اس نام کے معنی بہت ہی زیادہ بابرکت والے ہیں۔ اللہ کا ہر نام ہی بہت ہی زیادہ فضیلت اور برکت والا ہے۔ یا لطیفو کے معنی ہے بڑا ہی لطف و کرم کرنے والا۔ اللہ والو آج جو بندہ بھی اللہ کے ان ناموں کو پڑھتا ہے، اللہ کی اس میں مبارک کو پڑھتا ہے، اسے بہت ہی زیادہ برکت اور فضیلت حاصل ہوگی۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے رہتے ہیں، بعض اوقات تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والو اس نام کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہی ہوں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ میاں بیوی میں باہمی محبت پیدا ہو جائے گی، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ کے اس بابرکت ناموں کے صدقے ہی ختم ہو جائیں گے۔ گھر میں برکت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے پڑھنے والا انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں برکت اور عافیت ہوگی۔ اللہ والو اس میں مبارک کی برکت سے محبت اور نرمی پیدا ہوتی ہے، اس اسم مبارک کی وجہ سے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتی ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ والو یقین نہیں آتا تو ایک بار آپ نے اس کو پڑھ کر دیکھ لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ رب نے چاہا تو آپ کی تمام تر ہی بگڑیاں سنور جائیں گی۔ رزق کے حوالے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ رب نے چاہا رزق کے تمام تر معاملات اللہ کے حکم سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی، آسانیاں پیدا ہوں گی، تمام تر راستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ اللہ والو اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے آج لازمی پڑھ لینا ہے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ آپ نے یا لطیفوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف آپ لوگوں نے 33 بار 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ لوگوں نے 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفوں کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے عرش عظیم پر لکھے ہوئے کلمات کو پڑھنا ہے۔ یہ اعمال اللہ والا بہت ہی زیادہ خاص ہے، یہ 90 نسخہ آپ کو بتا رہی ہوں، آپ لوگوں نے پہلے بھی اس عمل کو کئی بار کرا ہوگا۔ یہ دعا بھی ہے، یہ نبیوں کی دعا ہے۔ اللہ والو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات ہیں جو کہ قرآن مجید میں بھی نقل ہوئے ہیں، فرشتوں کی تلاوت بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بڑی بھی آزمائش ہوگی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش عظیم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات کتنے مبارک کلمات ہیں، آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو یہ وہ دعا ہے کہ جب سچے دل کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو اس کے درمیان کوئی چیز بھی حائل نہیں رہتی، یہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ تو جو بندہ بھی سچے دل کے ساتھ اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اللہ سے اپنے لیے مدد چاہتا ہے، تو آج اللہ کے ان بابرکت ناموں کے ساتھ آج اس بابرکت دعا کا خاص ورد کرے، انشاءاللہ تعالیٰ رب نے چاہا تو اس کی تمام تر تکلیفیں، پریشانیاں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ والو اب آپ لوگوں نے اس دعا کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے چوتھے نمبر پر عمل کرنا ہے وہ بہت ہی زیادہ خاص اور مجرب ہے، جس کے بغیر یہ عمل، یہ وظیفہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اپنے چوتھے نمبر پر آج کے آخری عمل جو آپ نے کرنا ہے، جس کے اندر اللہ کے ان بابرکت ناموں کو پڑھنا ہے، چاہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا
نظام چلاتا ہے، وہ جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، ہر شے اللہ نے سچائی ہیں، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے تو اللہ والو پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اس سے بن مانگے بھی عطا ہو جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اور جب ان دو ہستیوں کو، ان دو ناموں کو پڑھا جاتا ہے، یا اللہ یا محمد کا ذکر سب سے زیادہ افضل ذکر ہے، اور جب ان کو پڑھا جاتا ہے یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اللہ سے لوح لگا کر پڑھتا ہے، محبت میں پڑھتا ہے، تو اللہ اس کی ہر حاجت کو اپنی رحمت سے پورا فرماتا ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے اللہ کے حکم سے غیبی فرشتے رزق اور دولت کا انتظام کر جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں اور برکتیں چھماچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام اللہ کے حکم سے سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے اللہ نے چاہا مقصد میں اللہ کے حکم سے یقینی کامیابی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل سکا۔ آج یا اللہ یا محمد 11 بار پڑھتے ساتھ ہی رب نے چاہا تو آپ کو مل جائے گا۔ کرتے ہوئے دعا کرنی ہے، دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے، جو مانگا مقدر میں عطا کر دے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمتوں سے عطا کر دے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی خدائی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف کر دے، آپ بھی معاف کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔